ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جس کے قبضہ قدرت میں میری، آپ کی اور ہم سب کی جان ہے، جو ہم سب کے دلوں کے حال بخوبی جاننے والا ہے۔ اس کی ذات کے کن فیکن کے ہم سب منتظر ہیں۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند لمحوں کی رفاقت ہی غنیمت ہے کہ پھر، چند لمحوں کی رفاقت ہی غنیمت ہے کہ پھر، چند لمحوں میں یہ شیرازہ بکھر جائے گا۔ اپنی یادوں کو سمیٹیں گے بچھڑنے والے، کسے معلوم کہ پھر کون کدھر جائے گا۔ میرا نام سارا شاہد اور میرے ساتھی اسما کلیم، ہم اپنے آنے والی تمام استاذہ کرام اور نئے آنے والی بیچ 13 کی طالبات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس ادارے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی تقریب کا انعقاد بیچ 14 کو ویلکم کرنے اور بیچ 13 کو الوداع کرنے کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ آج کی اس محفل میں جہاں ہر طرف خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، وہاں ایک خاص لمحہ ہمارا منتظر ہے۔ آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ اس خوبصورت موقع پر ہم اپنے دلوں میں ایک اطمینان اور سکون کے ساتھ کلام اللہ کی تلاوت سنیں گے۔ اللہ کے کلام کا حسن وہی جان سکتا ہے جو اس کو دل و دماغ سے سنے۔ قرآن کا ہر لفظ ایک رہنمائی ہے اور اس کی تلاوت ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اب میں دعوت دیتی ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے ماریہ نواز کو، معلمہ ماریہ نواز کو، کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ معلمہ ماریہ نواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ،
تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير قد قان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد اب وقت ہوا جاتا ہے اس ہستی کی شان بیان کرنے کا جو دنیا کے کامل ترین انسان ہیں، جنہوں نے انسانیت کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر روشنی سے متعارف کروایا اور انسانوں کو ایسی تہذیب و تمدن کی آگہی دی جو قیامت تک کے لیے ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ تنظیم و عمل، تہذیب و ادب، اخلاص و وفا، ایثار و کرم۔ تنظیم و عمل، تہذیب و ادب، اخلاص و وفا، ایثار و کرم۔ سرکار کے حسن سیرت سے کیا کچھ نہیں سیکھا دنیا نے۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی اپنی پیاری بہن معلمہ نبیلہ کوثر کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی خوبصورت آواز سے نعت پیش کریں۔ کمال خلاق ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ شر میں حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالا، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نصاب اس نے، وہ آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم بھی اور عمل کی حد بھی،
ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ ہمارے پروگرام کا اگلا مرحلہ بیچ 13 کی طالبات کے تاثرات ہیں۔ اب میں تاثرات کے لیے دعوت دیتی ہوں فاطمہ عمر کو۔ النساء قرآن ہاؤس نے نہ صرف علم دیا بلکہ مجھے وہ مقصد بھی دیا جس کے لیے مجھے جینا ہے۔ فاطمہ عمر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فاطمہ عمر ہے اور میں لاہور ہربنس پورہ والی جگہ سے ہوں۔ میری خالہ بیچ 2 کی اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے یہاں سے پڑھا تھا۔ میری خالہ بیچ 2 کی اسٹوڈنٹ تھی اور انہوں نے یہاں سے پڑھا تھا۔ ان کی بچیاں بھی چھوٹی تھی اور ان نے کہا تھا جب ان کا میٹرک ہو جائے گا تو وہ بھی یہاں سے ان کو پڑھائیں گی۔ ان نے میری ماما سے بات کی کہ النساء جامعہ کے بارے میں۔ میں 1 سال جامعہ عربیہ گجرانوالہ سے بھی پڑھ کر آئی ہوں۔ وہاں پہ جب میں گئی مجھے وہاں کا ماحول اتنا اچھا نہیں لگا، میں اس ماحول سے زیادہ متاثر نہیں ہوئی۔ جب میں گھر آئی 1 سال کے کورس کے بعد تو میری ماما کو میرے میں کوئی چینج نہیں دکھا تھا اور مجھے بھی اپنے اندر کوئی چینج محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں جیسی تھی میں ویسے ہی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے بھی زیادہ اتنا میں لڑتی ہوتی تھی، ان سے اچھے طریقے سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ پھر میرے بابا کو تھا کہ ایک دن یہ مطلب اچھے اخلاق کی بن جائے گی، وہ مجھے موٹیویٹ کرتے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ النساء جامعہ تم وہاں چلی جاؤ۔ میں یہاں آئی تو یہاں سمر کیمپ ہو رہا تھا 3 ویکس کا، 21 ڈیز کا۔ میں جب یہاں سمر کیمپ کیا تو میں استاذہ ڈاکٹر زیبا وقار ان کے انداز سے بہت متاثر ہوئی۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ کس طرح مطلب بیان کرتی ہیں، اور انہیں تھوڑے سے وقت میں مطلب 21 ڈیز تھے اور انہوں نے تھوڑے سے وقت میں اتنی ہمیں صورتیں کور کروا دی تھی، جیسے سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ اور بھی بہت سی صورتیں۔ وہ ہمارے لیول پہ آ کے ہمیں سمجھاتی تھی کہ ہمیں اتنا اچھا سمجھ آتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہاں اگر میں پڑھوں گی تو میرے میں بہت سی چینجنگ آئیں گی۔ جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں ماحول بھی انسان کی تربیت کا سبب بنتا ہے۔ میں یہاں آئی تو یہاں پہ باجماعت نماز پڑھائی جاتی ہے، صبح شام کے اذکار کروائے جاتے ہیں۔ ہم گھر میں نماز کے وقت کی پابندی نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ جیسی نماز کا ٹائم ہوتا ہے ہم باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں۔ ہمیں ہر دعائیں سکھائی جاتی ہیں، سونے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، کھانے سے پہلے، اور آداب زندگی وغیرہ سب سکھایا جاتا ہے۔ یہاں پہ تجوید بھی بہت اچھی سکھائی جاتی ہے اور ہر چیز بہت اچھی لگی مجھے۔ میں ہر چیز سے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اب میری یہی خواہش ہے، میں نے اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ میں یہاں پہ 1 سال کا کورس کروں گی اور میں ایک اچھی انسان بن کے دکھاؤں گی۔ میں نے حفظ بھی کیا ہوا ہے۔ میرے بابا کی یہ خواہش تھی کہ میں معلمہ بنوں، تو اب میں چاہتی ہوں کہ میں ان کی یہ خواہش پوری کروں، اور میری بھی اب یہی خواہش ہے کہ میں دین کا سیکھوں اور آگے پھیلاؤں۔
مجھے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب بچیوں کو، بیٹیوں کو اپنی دین کی مدد کے لیے چن لے، اور جو میں 1 سال میں یہاں سیکھوں گی وہ مجھے آگے سکھانے والا بھی بنائے۔ جزاک اللہ۔ تاثرات کے لیے اگلی طالبہ میمونہ صفدر۔ استاذہ کی رہنمائی، بہنوں جیسی صحبت اور علم کی روشنی، ان سب نے میری زندگی بدل دی۔ میمونہ صفدر فرام بیچ 14۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام میمونہ صفدر ہے اور میں شہر لاہور سے بلونگ کرتی ہوں۔ آج سے 2 سال پہلے میں کالج پر جاتی تھی اور میں نے وہاں سے اپنا ICS مکمل کیا۔ اس کے بعد میری اپنی بھی خواہش تھی اور میری ماما کی بھی خواہش تھی کہ میں جامعہ جاؤں۔ اس کے بعد ماما نے پاپا سے بات کی اور پاپا اس چیز کے لیے مان گئے۔ ہمیں زیادہ کسی جامعہ کے بارے میں پتہ نہیں تھا، لیکن میری ایک خالہ کی بیٹی وہ ایک جامعہ جاتی تھی۔ میں اس جامعہ گئی، میں نے وہاں 1 سال مکمل کیا اور میں نے وہاں سے اپنا عامہ کمپلیٹ کیا، عامہ کلاس۔ وہاں کا مجھے انوائرمنٹ ذرا اچھا نہیں لگا، وہاں بچیوں کی تربیت نہیں ہوتی تھی۔ میں بالکل ویسی تھی جیسے میں جامعہ جا کے تھی نا، ویسی میں گھر میں تھی۔ میری ماما کو میرے اندر کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئی تھی، اور وہاں بچیوں پر بہت سختی بھی ہوتی تھی، مطلب جیسے یہاں ہے نا وہاں ویسے نہیں تھا۔ بچیوں کو وہاں ایسے رکھتے تھے جیسے کوئی ملازم ہے۔ میں گھر آئی، میں نے 1 سال جب میرا کمپلیٹ ہو گیا میں گھر آئی، اب میرے میں سختیاں برداشت مطلب ختم ہو گئی تھی میرے اندر۔ میں نے آ کے اپنی ماما کو سب کچھ بتایا، ماما کافی پریشان ہوئی، اور مہربانی میری بھابھی کی جس نے مجھے اس جامعہ کا بتایا، اور انہوں نے پھر مجھے ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ان کی پوسٹ دکھائیں اس جامعہ کی۔ مجھے کافی اچھا لگا۔ میں اس کے بعد یہاں وزٹ کے لیے آئی۔ جب میں نے اس کو وزٹ کیا اور میں نے فوراً ہی اپنا ایڈمیشن کروا لیا۔ مجھے سب سے اچھا یہاں یہ لگا کہ سب سے پہلے جو میں نے آ کے کام کیا وہ باجماعت نماز، اور اس کے بعد اذکار۔ بندہ گھر میں باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتا، پابندی بھی نہیں کر سکتا، اور سب سے زیادہ بڑی بات کہ ہمیں یہاں وقت کی پابندی سکھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلے دن میں نے ڈاکٹر زیبا وقار کا لیکچر لیا، اور جب انہوں نے لیکچر دیا اور مجھے ایسے لگا کہ میں سب کچھ سامنے دیکھ رہی ہوں، میں سب کچھ امیجن کر رہی ہوں سامنے، اور انہوں نے تفسیر بہت ڈیپلی ہمیں سمجھائی، اور مجھے بہت اچھا لگا ان کا لیکچر سن کے۔ ان کا سارا یہ ایک بچی کو ڈسپلن کرنا سکھا دیتے ہیں اور ان بچی کی بہت اچھی تربیت کرتے ہیں۔ میں ہر والدین کو یہی مشورہ دوں گی کہ اپنی بیٹی کو النساء انسٹیٹیوٹ میں ان کا ایڈمیشن کروائیں اور اپنی بچی کا مستقبل روشن کریں۔ جزاک اللہ۔ اگر لفظوں میں بیان کر سکتی تو دل کا حال لکھتی۔ النساء قرآن ہاؤس کا ہر پل میری زندگی کا چراغ ہے۔ تاثرات پیش کریں گی ہمنا زمان بیچ 14 سے۔ میرا نام ہمنا زمان ہے، میرا تعلق واکینڈ سے ہے۔ میں رمضان المبارک میں 2025 میں یہاں آئی تھی۔ جب میں فرسٹ ڈے یہاں آئی تو میں نے جب فرسٹ ڈے استاذہ ڈاکٹر زیبا وقار کا لیکچر سنا تو میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ میں ان سے اتنا متاثر رہی کہ وہ کس طرح لوگوں کو قرآنی تعلیمات سے آگاہ کرتی ہیں اور قرآنی احکامات لوگوں کے دلوں میں اتارتی ہیں۔ وہ اتنے پیارے انداز سے بولتی ہیں، اتنے پیارے انداز سے بات کرتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کب کیسے بات انسان کے دل میں اثر کر جاتی ہے، اور وہ بہت ہی اچھے انداز سے بات کرتی ہیں۔ ان کے بولنے کا انداز مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اتنا پولائٹلی بات کرتی ہیں، بس بندے کا دل کرتا ہے کہ ان کو سنتا ہی رہے۔ اور جب میں نے پردے کے احکامات سنے تو میں بہت زیادہ حیران ہوئی کہ ہمارے دین میں پردے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ میں دوسری طرح تو پردہ کرتی تھی لیکن مجھے شرعی پردے کے بارے میں بالکل شعور نہیں تھا۔ شوق تو بہت تھا شرعی پردے کا، لیکن بالکل بھی شعور نہیں تھا۔ جب میں نے شرعی پردے کے احکامات ڈیٹیل سے سنے تو میں بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور میں نے یہ عہد کر لیا کہ میں آج سے شرعی پردہ کروں گی، اور میں نے اسی دن شرعی پردہ شروع کر دیا۔ اور رہی بات یہاں آنے کی، اور میرے اندر یہاں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ ایسے پیدا ہوا کہ جب میں نے استاذہ ڈاکٹر زیبا وقار کو دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ دعاؤں میں کس طرح
ماؤں سے التجا کر کے بچیاں مانگتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے اپنی بچیاں 1 سال کے لیے دے دیں کہ میں ان کو قرآنی احکامات سے آگاہ کر سکوں. جس طرح وہ پیارے انداز سے بول کر اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے بچیوں ان ماؤں سے کہتی تھی کہ مجھے اپنی بچیاں دے دیں، تو اسی دن میں بہت زیادہ ان کی اس دعا نے مجھے بہت زیادہ مطلب میرے دل پہ اثر کیا. میں بہت زیادہ متاثر ہوئی اور میں نے اس دن خود سے وعدہ کر لیا کہ میں ضرور 1 سال اپنا یہاں پر لگاؤں گی اور میں یہاں ضرور آؤں گی. جب میں گھر گئی تو میں نے گھر جا کے گھر والوں سے کہا کہ میں نے قرآن ہاؤس جانا ہے 1 سال کے لیے، لیکن گھر والے نہیں مانے. میں نے کہا نہیں میں نے جانا ہے. میں نے بس کسی طرح بھی گھر والوں کو منا لیا. جب اللہ تعالیٰ کسی کو چنتے ہیں تو اس کے لیے بھلائیاں بھی پھر ہوتی ہیں، اس کے لیے آسانیاں بھی ہوتی ہیں. تو میں نے اچھی سوچ رکھی، اللہ پہ یقین رکھا اور بہت دعائیں کرتی تھی کہ کسی طرح مان جائیں. بہت زیادہ میں نے ضد بھی کی، پھر میرے گھر والے مان گئے. پھر میں یہاں آ گئی. میں جب یہاں آئی تو میں نے یہاں کا ماحول دیکھا. میں بہت زیادہ متاثر ہوئی کہ یہاں کا ماحول مجھے بہت اچھا لگا کہ کس طرح یہاں پر ایک ٹائم ٹیبل کی سیٹنگ کی ہوئی ہے، باجماعت نماز پڑھائی جاتی ہے، صبح شام کے اذکار کروائے جاتے ہیں اور آداب زندگی سکھائے جاتے ہیں، اور اٹھنے بیٹھنے سونے کھانے پینے ہر اوقات میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے سونا ہے، ان کے آداب اور ان کے ساتھ ہمیں ان کی دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں. میں بہت زیادہ ان سب چیزوں سے بہت زیادہ متاثر ہوں کہ اتنے اچھے طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں. میں آپ سب کو بھی یہی دعوت دوں گی کہ آپ سب جو میرے ساتھ کی لڑکیاں ہیں وہ بھی یہاں پر آئیں، قرآن ہاؤس میں اپنا 1 سال لگائیں، کیونکہ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے تو اپنا بہت وقت ضائع کر دیتے ہیں، بہت وقت دے دیتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو بالکل بھی وقت نہیں دیتے. میری آپ سب سے یہ التجا ہے کہ آپ لوگ قرآن ہاؤس میں 1 سال اپنا لگائیں، یہاں آئیں، ایک دفعہ آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں پہ کس طرح قرآن سکھایا جاتا ہے، قرآن کی ہر ایک احکامات کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. تو میری سب سے یہی دعا ہے کہ آپ سب یہاں آئیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرمائیں. یہاں پہ جتنی بھی بچیاں میرے ساتھ 1 ایئر کے کورس کے لیے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ثابت قدمی عطا فرمائیں. اور یہاں میں ہمارے ساتھ جتنی نشستیں خالی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت جلد بھر دیں. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن ہاؤس کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر زیبا وقار کو لمبی زندگی دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اب ہماری تقریب کا اگلا مرحلہ بیچ 13 کی معلمات کے تاثرات ہیں. الفاظ کم ہیں مگر جذبات بے حد گہرے. یہ سفر میری زندگی کا سب سے خوبصورت باب رہا. میں دعوت دوں گی بیچ 13 کی اس طالبہ کو جس نے یہ کورس جوائن کر کے خود کو لباس التقویٰ میں ڈھالنے کی کوشش کی. تحریم ناصر فرام بیچ 13. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام تحریم ناصر ہے اور میں سٹی قصور سے بلانگ کرتی ہوں. میرا تعلق ایک ایسے معاشرے سے ہے جہاں پہ قرآن کی تعلیمات سے دوری اور لا علمی کی وجہ سے قرآن کو صرف باعث برکت سمجھا جاتا ہے اور سنتوں کے اتباع کی کمی کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ بدعات بہت ہی عام ہیں. قرآن سے میرا تعلق اکتوبر 2020 میں جڑا تھا جب میں نے اپنے فادر کی خواہش پہ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھنا سیکھا تھا. آغاز میں وہ میرے لیے روٹین کچھ مشکل تھی لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی اور ہماری جو معلمہ جو مجھے پڑھاتی تھی ترجمہ ان کی گائیڈنس سے اور ان کی موٹیویشن سے الحمدللہ میں اس قابل ہوئی کہ اپنے معاشرے کو جب میں دیکھتی تو میرے دل میں یہ شدید تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ میں ان لوگوں کو بتاؤں، ان کو صحیح اور غلط کا فرق بتاؤں. اور اسی تڑپ کی وجہ سے میں نے پھر ڈیفرنٹ اسلامک انسٹیٹیوٹ سے کانٹیکٹ کیے لیکن مجھے وہاں کے ہاسٹلز کے بارے میں کوئی سیٹسفیکٹری رسپانس نہیں ملا. تو اسی دوران مجھے کسی نے بتایا کہ آپ ڈاکٹر زیبا وقار صاحبہ کے ادارے النساء اسلامک انسٹیٹیوٹ میں چلی جائیں. اب میرا مقصد صرف قرآن پڑھنا تھا. میں نے بس اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا اور میں نے یہاں ایڈمیشن کروا لیا. پھر اس کے بعد جب میرا یونیورسٹی میں BS کیمسٹری
کا فائنل سیمسٹر ختم ہوا تو میں اس کے فوراً بعد ہی یہاں پہ آ گئی. یہاں آ کے میں تقریباً کورس کے آغاز سے 40 ڈیز میں لیٹ آئی تھی, اور سٹارٹ میں مجھے ایسا لگتا تھا شاید یہ میرے لیے مشکل ہوگا, میں یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گی. لیکن یہاں پہ آ کے یہاں کا اتنا ڈسپلنڈ اور کوآپریٹیو انوائرمنٹ تھا کہ میں بہت جلدی یہاں پہ آ کے ان کے ساتھ ایڈجسٹ میں نے کر لیا. اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر ہے اور میرے والدین کا, جن کی وجہ سے میں نے اس کورس کو ختم کیا, اور میں نے نہ صرف میری تربیت ہوئی بلکہ میں نے اپنے عقیدے کی درستی بھی کی اور اپنے اخلاق و اعمال کو بہتر بھی کیا, اور اپنے دین سے محبت اور اس پہ یقین بھی میرا پیدا ہوا. مجھے آج بھی یاد ہے وہ جب میں نے استاذہ ڈاکٹر زیبا کا وہ پہلا لیکچر سنا تھا, اور ان کا ایک مہربان والدہ جیسا ان کا لہجہ تھا اور بات کو دل کی گہرائی تک پہنچا دینے والا انداز تھا. بس اس دن سے میرا مقصد بن گیا تھا کہ میں بھی اپنے معاشرے میں جب یہاں سے معلمہ بن کے جاؤں گی, میں اپنے معاشرے کی بدعات کو ختم کر کے ان کی برائیوں کو ایریڈیکیٹ کروں گی اور وہاں پہ قرآن و سنت کو پھیلاؤں گی انشاءاللہ. میری استاذہ نے مجھے سکھایا کہ میں اپنی جو عام زندگی میں اس کو قرآن کو کس طرح سے میں نے اپلائی کرنا ہے. میری استاذہ نے مجھے سکھایا, شاید میں گھر رہ کے اتنا کچھ نہ سیکھ پاتی جتنا میں نے یہاں رہ کے سیکھا. میری چال کیسی ہوگی, میرا بات کرنے کا لہجہ, میرا یہاں تک کہ میری جو بات ہے اس کا والیوم کتنا ہوگا, میرے لباس کی سادگی اور میرے کھانوں کی سادگی اور میری نظروں میں حیا کیسے ہوگی. اس کے علاوہ بھی جب میں نے استاذہ کا لیکچر سنا تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 214 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو, اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو, اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. میری استاذہ نے مجھے اس وقت سکھایا تھا کہ جو میرے پاس ہے اس پہ میں نے شکر کس طرح کرنا ہے, جو میرے پاس نہیں ہے میں نے اس پہ صبر کرنا ہے, اور کس طرح سے اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں پہ راضی برضا رہنا ہے, کیونکہ ہوتا وہ نہیں ہے جو بندہ چاہتا ہے, ہوتا وہ ہے جو بندوں کا خالق مالک ان کا رب جانتا ہے. ان کے علاوہ میری دوسری استاذات استاذہ عدیلہ نسیم اور استاذہ ڈاکٹر عطیہ عمر, انہوں نے بھی قرآن کے تلاوت اور ترجمے کو بہت ہی آسان بنایا, اور اسپیشلی استاذہ ام حارث جنہوں نے قرآن عربی گرامر پڑھا کے ہمیں قرآن کو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بنایا ہے اور ہماری دنیاوی اصلاح بھی کی ہے. میں یہ کہنا میرے لیے کوئی غلط نہیں ہوگا کہ میں اگر کسی روایتی طرز کے مدرسے میں چلی جاتی اور میں وہاں سے اتنا کچھ نہ سیکھ پاتی, ایون کہ میں نے اپنی 16 سالہ تعلیم زندگی میں بھی اتنا کچھ نہیں سیکھا جتنا میں نے اس 1 سال کے مختصر سے عرصہ میں سیکھا ہے. الحمدللہ یہاں کی ویکلی پریزنٹیشن سے میں اب اس قابل ہوں کہ جو میں اپنے معاشرے کے سامنے ان کو غلط کہنے کی میرے پاس نہ تو اتنا نالج تھا اور نہ ہی کانفیڈنس تھا, اور اب الحمدللہ میرے پاس وہ سب کچھ ہے, اور میں انشاءاللہ اپنے معاشرے میں جا کے یہاں سے معلمہ بن کے جا کے وہاں سے بھی قرآن و سنت کو پھیلاؤں گی. اللہ تعالیٰ النساء کو بارونق بنائے اور النساء کی ٹیم کی ان سنسیئر ایفرٹس کو بھی قبول کرے جنہوں نے اس کورس میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے. آمین. جزاکم اللہ خیراً کثیرا فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں دعوت دوں گی ایک ایسی لڑکی کو جو دنیا کی طرف رغبت چاہتی تھی, جو ایک آرٹسٹ بن کر اس دنیا میں نام کمانا چاہتی تھی اور اس کے متعلق بہت سے خواب سجائے بیٹھی تھی, لیکن اس کی فیملی کے سپورٹ ہونے کے باوجود اس میں ایسی کیا تبدیلی آئی کہ اس نے النساء اسلامک انسٹیٹیوٹ میں آنے کی حامی بھری. آئیں ان کی زبانی سنتے ہیں. میں دعوت دوں گی معلمہ امامہ یونس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امامہ یونس ہے اور میرا تعلق لاہور کے علاقے مغل پورہ سے ہے. میرا خاندان اتنا خاص دیندار تو نہیں اور نہ ہی بہت دنیا دار ہے, لیکن میری والدہ الحمدللہ معلمہ ہیں اور میرے 2 بھائی بھی حافظ قرآن ہیں. میری مما نے ہمیشہ سے یہی کوشش کی کہ مجھے دین کی طرف لائیں. انہوں نے مجھے تفسیر, حدیث, ترجمہ ہر چیز سکھائی, لیکن کسی خاص وجہ سے میں ان چیزوں کو ایبزارب نہیں کر پائی. میں کبھی بھی اس طرح کی نہیں بن سکی جس طرح کی میری مما چاہتی تھیں.
میں اپنے گھر کی پہلی بیٹی تھی اور مجھ پہ لاڈ بھی کیے گئے. میں نے اپنی پچھلی زندگی بہت ہی گناہ میں گزاری. میں نے پینٹ شرٹس بھی پہنی, اسکرٹس پہنے, میک اپ کیا, سب کے ساتھ گھلی ملی, لیکن دین کی طرف نہ آ سکی. میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ تم النساء جاؤ گی. مجھے اس وقت یقین نہیں آیا تھا کہ میں وہ بھی النساء جاؤں گی. اور میرے چاچو لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ماما تم نہ جانا, کیونکہ ہاسٹل کا ماحول بہت برا ہوتا ہے. وہاں پہ آپ سے کام کروائیں گے, آپ سے برتن دھلوائیں گے, کھانا پکوائیں گے, آپ نہ جانا. لیکن جب میں النساء میں آئی مجھے یقین نہیں ہوا کہ اس طرح کے ہاسٹلس بھی موجود ہیں. اتنے کھلے بیڈس, ہمیں فل آزادی دی گئی کہ جو چاہیں وہ کریں, مگر اپنی تعلیم کو ساتھ لے کر. میرا زندگی کا مقصد ایک آرٹسٹ بننا تھا. میں مصوری کرتی تھی اور میں نے اس مقصد کے لیے ہر ممکن کوشش کی. لیکن جب میں نے استاذہ کے لیکچر سنے مصوری کے بارے میں تو یقین کریں میرے دل کی دنیا بدل گئی. مجھے یہی خوف تھا, اب بھی یہی خوف ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر میں ساری زندگی مصوری کرتی رہتی, ساری زندگی اس برے کام میں لگی رہتی, اور قیامت کے دن جب لقد جئتمونا فرادا ہوتا تو میں کس طرح اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی. مجھے یہی خوف رہتا تھا کہ پتہ نہیں میرا اب کیا بنے گا. میں سوچتی تھی کہ اب میں جب اتنا سب کچھ کر لیا ہے, اس کے بعد میں دین کی طرف آؤں, اللہ مجھے بخش دیں گے. لیکن پھر قرآن پاک کی دوبارہ آیت سنی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں اور میں فخر سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ استاذہ کے اس پرتاثیر لہجے میں اور اتنا محبتانہ بات کے انداز سے میرے اندر آج وہ لگن ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں دین کو آگے پھیلاؤں. آج میری زندگی کا مقصد وہی ہے جو استاذہ کہتی ہیں, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. میری یہاں کی تمام طالبات سے صرف یہ گزارش ہے کہ آپ نے یہاں پر پڑھا ہے اور آگے جا کے اس دین کو پھیلائیں, قرآن کی بدلیاں بنیں, تاکہ یہ اسلام سے جتنے لوگ بھی اس سے محروم ہیں وہ اس پیغام کو آگے لے کر چل سکیں. اللہ ہمارا محافظ و نگران ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب وقت ہوا جاتا ہے ایک دلچسپ مرحلے کا جس کا سب کو بے تابی سے انتظار ہوتا ہے, اور وہ ہے بیت بازی. میں مدعو کرتی ہوں بیچ 13 اور بیچ 14 کی طالبات کو جنہوں نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے, وہ پلیز اسٹیج پر تشریف لے آئیں. مقابلے کی ضد جو ٹھہری تو آؤ دیکھ لیتے ہیں, مقابلے کی ضد جو ٹھہری تو آؤ دیکھ لیتے ہیں, ہم نے کئی بار زمانے کے بھرم توڑے ہیں. اگلا مرحلہ وہ ہے جس سے مزید آپ کی بوریت کو ختم کیا جا سکے. اب میں تاثرات کے لیے دعوت دیتی ہوں سمرین ادریس کو, بیچ 13 کی طالبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمرین ادریس ہے, میرا تعلق لاہور سے ہے. مجھے سٹارٹ سے ہی دینی تعلیم کا بہت شوق تھا. میرے والد اور والدہ محترمہ کا بھی شوق تھا کہ ان کے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر سکیں. میرے والد محترم کے ساتھ سیکنڈ ایئر کرنے کے بعد میں اپنے والد محترم کے ساتھ ایک ادارے میں گئی جہاں مجھے کچھ خاصا نہیں لگا. اس کے بعد میں واپس آ گئی. پھر میں نے بی اے کی تعلیم شروع کی. اللہ کے فضل کے ساتھ جب میں بی اے کی تعلیم پڑھ رہی تھی, ساتھ ساتھ میں دوسرے مدارس میں بھی تعلیم حاصل کرتی تھی. ہمارے گھر ان کی استاذہ بھی آتی اور ہم آن لائن کلاسز بھی لیتے تھے. پھر ایسا ہوا کہ وہاں سے تعلیم کے بعد میری تعلیم جاری ہی تھی کہ پچھلے سال میں النساء روزہ قرآن میں اپنی والدہ کے ساتھ آئیں. استاذہ کی خوبصورتی اور ان کی ادائیگی, ان کا لب و لہجہ اور ان کی تازگی نے دل گھر میں گھر کر گئی. میں اپنی والدہ کے ساتھ یہاں سے عہد کر کے اٹھی تھی کہ انشاءاللہ اگلے سال میں بھی یہیں دورہ قرآن کروں گی. اگلے سال جب داخلے جاری تھے تو میری چھوٹی بہن نے یہاں پہ دینی تعلیم کے لیے آئی. اس کا یہاں کچھ خاص دل نہیں لگا, جس کی وجہ سے وہ آن لائن کلاسز سٹارٹ کر دی. جب آن لائن کلاسز سٹارٹ کر دی تو میں بھی ان کے ساتھ آن لائن کلاسز کرتی تھی. میرا بھی یہی خیال تھا کہ جس طرح میں دوسرے تعلیمی ادارے میں پڑھتی تھی اسی طرح میں بھی آن لائن کلاسز لیتی تھی.
لیکن ہمیں یہ نہیں تھا پتہ کہ النساء میں آن لائن کلاسز فیس ٹو فیس لی جاتی ہیں. شیطانی وسوسے میں آ کر جب میں دوسری پڑھتی تھی تو ہم لوگ دیکھ کر بھی سنا دیتے تھے, لیکن جب النساء میں آن لائن کلاسز دیتے تھے تو وہاں پہ فیس ٹو فیس ویڈیو کالز پہ کلاسز ہوتی تھی, تو پھر یہ زیادہ مشکل سلسلہ چلا. اس کے بعد ہم نے ادارے سے رجوع کیا. ہم پیر اور منگل والے دن استاذہ کی کلاس لینے کے لیے خود آتے تھے. یہ ہمارے لیے کچھ مشکل مرحلہ تھا, کیونکہ جب ہم یہاں پہ آتے تھے تو یہاں پہ سارا کورس مکمل ہو جاتا تھا, استاذہ کی پڑھائی اور اس کے بعد گرامر کی کلاس اور سارا کچھ. لیکن جب ہم گھر بیٹھ کے باقی دنوں میں آن لائن کلاسز لیتے تھے تو وہ سارا دن ہم لوگ آن لائن ہی پڑھتے رہتے تھے. یہ ہمارے لیے بہت مشکل تھا. پھر اس ادارے کی مدد سے ہمارے لیے گاڑی انتخاب کیا گیا. ہم نے ہما پی سے رابطہ کیا اور ہمیں گاڑی دی گئی. جب میں نے اپنی والدہ سے یہ سنا کہ اس ادارے کی طرف سے ہمیں وہ گاڑی مل رہی ہے جس میں اساتذہ آتی ہیں, میری نظر سے اور اگر معاشرے کی نظر دیکھا جائے تو ہمارے کالجز اسکول وغیرہ میں جو اساتذہ کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں الگ الگ گاڑی وغیرہ میں آتی ہیں. لیکن میں یہ سن کے بہت حیران تھی کہ میں اس گاڑی میں آؤں گی جس گاڑی میں باقی اساتذہ آتی ہیں. تو پھر اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ جو میرا سال سٹارٹ ہوا تو ہم لوگ اساتذہ وغیرہ کے ساتھ آتے تھے گاڑی میں اور یہاں پہ تعلیمی سلسلہ شروع ہوا. میں بہت خوش تھی. اس وقت میرے والد محترم میرے ساتھ تو نہیں تھے, لیکن ان کی خواہش کو مکمل دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی. قرآن کلاس میں اساتذہ کا انداز, ان کا لب و لہجہ, ان کی تازگی, نرم لہجہ دیکھ کر روح کو سکون ملتا تھا. میں سوچتی تھی کہ کیسا اتنا لمبا کورس 1 سال میں مکمل ہوگا, لیکن اساتذہ ڈاکٹر زیبا وقار نے جو پلاننگ کے ساتھ اس کورس کو 1 سال میں مکمل کیا, میں بہت خوش ہوئی. جب ان کی احادیث بار بار دہرائی جاتی تو میں گھر جا کر اپنے بھائی وغیرہ کے ساتھ, جب وہ نماز نہیں پڑھتے یا تو پھر میں ان کو بھائیوں کو احادیث اور قرآن کی آیات سناتی. اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا. جب میں دوسرے مدارس میں جاتی تھی تو مجھے خاصا ترجمہ قرآن یاد نہیں ہوتا تھا, لیکن جب میں یہاں آئی تو یہاں پر ہم نے قرآن کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھا, اس کے ایک ترجمے کو لکھا. پھر اس میں ٹیسٹ وغیرہ ہوتے تھے, ٹیسٹ میں ہم ان کو زبانی یاد کرتے تھے. اس طرح ہمیں ترجمہ آسانی سے یاد ہوا. اور پھر میں استاذہ عدیلہ نسیم کا وہ لہجہ, جس طرح انہوں نے ہمیں یہ ترجمہ یاد کروایا, میں مکمل عبور حاصل کیا. یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. وقت گزر گیا اور تعلیم میں گہرائیوں میں جاتے گئے. میں سوچتی تھی کہ یہ سارا ترجمہ, تفسیر, گرامر کس طرح ہوگا, لیکن یہ سال اسی طرح یہ سال کور کیا. ہفتہ وار کلاسز ہوتی تھی, پریزنٹیشنز اور کورسز وغیرہ چلتے گئے, ہماری تعلیم کو مضبوط کرتے گئے. اس کورس میں مجھے ایک بہترین ساتھی ملی. جس طرح حدیث مبارکہ میں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, ہماری زندگی میں دوست بڑی اہمیت رکھتے ہیں. میرے جب نمبر کم آتے تھے تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی تھی, تو اسی طرح میں اس ٹیسٹ کو روز یاد کر کے آتی تھی اور ہم دونوں میں مقابلہ ہوتا تھا. اس طرح کامیابی حاصل ہوئی. یہاں سے اساتذہ حارث جو ہمیں گرامر کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی گزارنے کے اصول سکھاتی تھیں, وہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے اور مستقبل میں ہمیں کس طرح چلنا ہے وہ ہمیں سکھاتی گئیں. یہ سال کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا. اس سال کا آخری ٹریننگ کورس جب میں نے سنا کہ وہ تو اساتذہ ہیں, وہ تو ایک ایک سپارہ کر لیں گی, وہ تو پڑھاتی ہیں, مطلب ان کو ہنر حاصل ہے, ہم یہ کیسے کریں گے. لیکن اساتذہ کی پلاننگ, جس طرح انہوں نے یہ شیڈیول طے کیا اور یہ ٹریننگ کورس 28 دن کا یہ ٹریننگ کورس کیسے گزر گیا اور ہم خود وہاں پہ بیٹھ کے کیسے پریزنٹیشن دیتے گئے, میں یہ سوچ نہیں سکتی تھی. لیکن میری یہ نا امیدی انہوں نے امید میں بدل دی. پھر اس سفر کا اختتام ہوا. اس کورس میں نے اپنے اندر نا امیدی جیسے لفظ کو ختم کیا. جہاں جہاں میں سوچتی تھی کہ یہ نہیں کر سکتی یا 1 سال میں یہ کیسے کروں گی, وہاں میں یہ سب کرتی چلی گئی. جب میں کہیں مدارس درس کے لیے جاتی تھی تو صرف میں سن کر واپس آ جاتی تھی, لیکن اب میں جب جاتی ہوں غور و فکر کرتی ہوں. جہاں حدیث آتی ہیں, آیات آتی ہیں یا واقعات سنائے جاتے ہیں تو میں ان پر بہت غور سے ان کو سنتی ہوں, اور وہاں سے ہمیں وقت کی پابندی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ کس طرح اس وقت کو مینیج کیا جائے گا. میں شکر گزار ہوں اس ادارے کی جنہوں نے 1 سال میں مجھے اس قابل بنایا کہ میں خود کچھ کر سکتی ہوں. اس ادارے کی تعریف کی جائے تو میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. میں بہت سے اداروں میں گئی اور بہت سے اداروں کو دیکھا, لیکن اس ادارے کی اسٹاف, یہاں کی صفائی, یہاں کا ماحول تعریف کے قابل ہے. میں اب یہاں سے 1 سال گزرنے کے بعد
میں یہی کہوں گی کہ اگر میں کسی کو بھیجوں گی تو میں وہاں پہ ہاسٹلائز رہنے کے لیے بھیجوں گی تاکہ وہ یہاں پر رہے اور یہاں پر رہ کر ان کو تعلیمی دینی تدریس سے فائدہ اٹھا سکے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیاں عطا فرمائے, اساتذہ ڈاکٹر زیبا وقار کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. والسلام. اب میں دعوت دیتی ہوں ایک ایسی لڑکی کو کہ جب یہ یہاں آئی تھی تو لگتا نہیں تھا کہ یہ زیادہ ٹائم یہاں رہ سکے گی. اس کا یہاں رہنا اور یہ کورس کرنا ہمارے لیے چیلنج تھا. اس کی والدہ کی طرف سے اجازت تھی لیکن والد محترم اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ یہ یہاں پر اکیلی رہے. آئیں اس کی زبانی سنتے ہیں. اب میں دعوت دیتی ہوں معلمہ ماشدہ ضیاء کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ماشدہ ضیاء ہے. میرا تعلق سیالکوٹ کے ایک گاؤں روہیلا سے ہے. بچپن سے ہی میرے دل میں خواب تھا کہ میں جامعہ سے جڑوں, قرآن کی تعلیم کو حاصل کروں. میرا گھرانہ قرآن سے جڑا ہوا ہے, لیکن میں نے جب اپنے 12ویں کے ایگزامز دیے تو میرا دل تھا کہ میں جامعہ کسی میں جاؤں. میں نے الہدیٰ میں اپلائی کیا لیکن مجھے وہاں مین ہاسٹل نہیں ملا, جس کی وجہ سے میں جامعہ میں نہیں جا سکی. پھر جب میں نے اپنا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا, فرسٹ سیمیسٹر کے بعد میرے والد محترم نے مجھے بتایا کہ میں نے النساء جامعہ کو دیکھا ہے. وہاں پہ ایک طالبہ کی میں نے پریزنٹیشن سنی ہے, بہت اچھے انداز سے وہ پریزنٹیشن دے رہی تھی, تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی ایک دفعہ وہاں پر ہو آئیں. میں اپنی والدہ کے ساتھ 27ویں روزے یہاں وزٹ کے لیے آئی. مجھے یہ جامعہ بہت اچھا لگا, اس کے رومز, اس کا سب کچھ, نماز ایریا, اور مجھے بہت اس کے انتظامیہ کا رویہ بہت اچھا لگا. میں اسی دن اپنا ایڈمیشن کروا کر چلی گئی. میں نے سوچا کہ میں یونیورسٹی کو وہیں پہ فریز کروا سکتی ہوں. ہو سکتا ہے یہ مجھے موقع اللہ تعالیٰ آخری دے رہی ہوں, اس کے بعد میرے پاس پتہ نہیں چانس ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں جب 1 جولائی کو ہماری کلاس کا آغاز ہوا تو آئی. میری والدہ مجھے چھوڑنے کے لیے آئیں. جب 2 جولائی کو ہماری پہلی کلاس تھی تو میری والدہ جب گئیں تو مجھے لگا کہ میں یہاں پر نہیں رہ سکوں گی. میں بہت زیادہ روئی اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں بس کسی طریقے سے یہاں سے چلی جاؤں, میں یہاں پر نہ رہوں. لیکن جب میں نے استاذہ کے لیکچر سنے, استاذہ کی اتنی دھیمی محبت والی آواز کہ ان کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی. انہوں نے بتایا کہ شیطان مختلف طریقوں سے جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے. پھر میں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں اچھے طریقے سے قرآن کی تعلیم کو حاصل نہ کر لوں. پھر جب میں استاذہ نے ہماری تربیتیں کیں, چھوٹی چھوٹی سنتیں ہمیں بتاتی گئیں, ہمیں انہیں فالو کرتی گئی, تو مجھے بہت زیادہ جو ہے نا سکون ملا, میرے دل کو راحت ملی. اور پھر جب میں پہلی دفعہ اپنے گھر گئی تو میرے والدین مجھے دیکھ کے بہت زیادہ امپریس ہوئے. انہوں نے مجھ میں بہت سی چینجنگز دیکھی اور انہوں نے مجھے بتایا بھی کہ تم بہت زیادہ چینج ہوئی ہو. اور اس طرح میرا کورس جب اہتمام پر پہنچا, الحمدللہ جب ہمارے ٹریننگ کورس کا آغاز ہوا تو مجھے لگتا تھا کہ میں پریزنٹیشن نہیں بیان کر سکی. جس طرح استاذہ ہماری جو ہیں وہ ہمیں پریزنٹیشن دیتی ہیں پورے پاڑے کی, ان کے پاس تو اتنا علم ہے لیکن پتہ نہیں ہم لوگ کس طرح سے بیان کریں گے. لیکن میری باقی تمام استاذہ کرام, استاذہ فریدہ, انہوں نے مجھے بہت زیادہ میری حوصلہ افزائی کی اور میں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا اپنے ٹریننگ کورس کو اختتام تک پہنچایا. اور میری جو باقی اساتذہ کرام, استاذہ عدیلہ نسیم, انہوں نے جو ترجمے کو اتنے اچھے طریقے سے بیان کیا کہ اس طرح سے لگتا تھا کہ وہ ترجمے کو نہیں بیان کر رہی, وہ بلکہ تفسیر کو بیان کر رہی ہیں. استاذہ حارث, انہوں نے ہمیں بتایا, انہوں نے اپنی گرامر کے ساتھ ساتھ ہمیں بتایا کہ معاشرے میں ایک جو لڑکی ہوتی ہے وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جو تمام استاذہ کرام ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, ادارے کو بھی ترقیاں دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. ہم نے جو سیکھا ہے ہم اس کو لے کر نہ بیٹھیں بلکہ اس کو لے کر چلیں اور دین کی تبلیغ میں اپنا کردار ادا کریں. جزاک اللہ خیراً کثیرا. تاثرات کے لیے میں ایک ایسی لڑکی کو دعوت دوں گی جو 6 پاس اسٹوڈنٹ تھی. جب یہ آئی تھی تو بہت بڑا چیلنج تھا اس بچی کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کہ ہم اتنی کم ایجوکیٹڈ بچی کو ایڈمیشن دیں, لیکن اس نے ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ دیا. ہمیں امید تھی کہ یہ اس قرآن کی تعلیم میں سرخرو ہوگی اور الحمدللہ اس نے اس ٹارگٹ کو اچیو کیا. میں دعوت دیتی ہوں بیچ 13 سے تہذیب راشد کو کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام تہذیب راشد ہے اور میں شہر لاہور سے تعلق رکھتی ہوں. اگر میں آپ کو النساء آنے سے پہلے کی اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں تو میں ایک آزاد خیال لڑکی تھی. میری ساری عادتیں لڑکوں والی تھی. مجھے گنز رکھنے کا، بائک چلانے کا، گاڑیاں چلانے کا، باہر اپنی مرضی سے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا. اور میری ماما نا، کیونکہ اب انسان جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں. میری ماما مجھے سمجھاتی تھی کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے، یہ اچھی بات نہیں ہوتی، آپ ایک لڑکی ہو. میں کہتی تھی ساری دنیا ہی کرتی ہے، میں کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا بھلا، مما تو بس ایسے ہی کہتی رہتی ہیں. اب ان دنوں نا ماما مجھے سمجھاتی تھی، میں کوشش کرتی تھی کہ چینج ہو جاؤں. لیکن پھر ان دنوں کیا ہوا کہ میرے ماما میرے بھائی کے لیے بھی نا ہاسٹل کا پتہ کر رہی تھی. تو جب اسی دوران ان کو النساء اسلامک انسٹیٹیوٹ کے بارے میں پتہ چلا. میں نے سن رکھا تھا کہ ہاسٹلز اچھے نہیں ہوتے، وہاں کام کرواتے ہیں، وہ مارتے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ ماما نے مجھے بڑے پیار سے یہاں کے بارے میں بتایا کہ وہ اتنا اچھا ہاسٹل ہے، تم نہ جانا، ہم کیا کریں گے، ہم نا بس دیکھ آتے ہیں. میں نے بات انسنی کر دی. میں نے کہا چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، کہہ رہی ہیں میں نے بڑا جانا ہے. میں آئی، میں نے دیکھا، مجھے اتنا اچھا لگا. ہم آپ ہی ہما سے ملے کیونکہ میں نے 6th پاس کی ہوئی ہے. تو آپ ہی نے میرا ٹیسٹ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو رکھیں گے، آپ اچھا پڑھنا تو پھر آپ آگے کنٹینیو کرنا. مجھے بہت اچھا لگا. میں گھر واپس گئی. اب میرے بہن بھائی کہیں تمہاری تو ہمارے ساتھ نہیں بنتی، وہاں جا کے تو تم لڑو گی، تم نے تو 2 دن نہیں وہاں پہ رہنا، کبھی زندگی میں بھی نہیں ہو سکتا تمہاری، تم نہیں وہاں رہ سکتی. پھر کیا ہوا، پھر میں اپنا سامان لے کر 29 جون 2024 کو النساء کے لیے نکلی. اور میں اپنی مما کے بغیر، میری مما آئیں مجھے یہاں پہ چھوڑا. اب مما گھر واپس چلی گئی. مما کے بغیر انجان جگہ، گھر سے اتنی دور، پہلی بار زندگی میں، میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا وہ. پھر کیا ہوا، پھر میں بہت روتی تھی یہاں پہ نا، میرا دل نہیں لگتا تھا بالکل بھی. مجھے کورس کی شروع میں سمجھ بھی نہیں آتی تھی. پھر میں نے آہستہ پڑھا، میں ٹیسٹ دیے، مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی. پھر بہت مزہ آیا یہاں پہ، میرا دل لگا. پھر میں نے یہاں پر رہ کر بہت کچھ سیکھا. میرے کپڑے سدھرے، میں نے شلوار قمیص پہننی سیکھی، دوپٹہ صحیح سے لینا سیکھا، وہ حجاب میں نے سیکھا. پھر یہاں پر میں نے رہ کر سب کے ساتھ مل کر رہنا سیکھا. سب سے زیادہ بڑی بات، میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر بہت لڑتی تھی، ان کو مارتی تھی. میں نے یہاں پہ رہ کے سب کے ساتھ رہنا سیکھا. میں نے سادگی سیکھی، سادہ کھانا سیکھا، چیزوں کو شیئر کرنا سیکھا. اور سب سے بڑی چیز جو میری زندگی میں کبھی جس کا تصور بھی نہیں تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، عبایا، نقاب، دوپٹہ. جب میں نے پہلی بار عبایا پہنا تو میں نا گرنے لگی تھی 2-3 بار، اور نا میرے سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا. سب سے اچھی بات یہ کہ ہمارا یونیفارم ہی ہمارا عبایا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، پریکٹس ہو جاتی ہے. جن کو عادت نہیں ہوتی وہ پہن لیتے ہیں، ان کو چلنا آ جاتا ہے، اس کو کیری کرنا آ جاتا ہے. میں نے یہاں پر رہ کر بہت کچھ سیکھا. مجھے یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. سب کچھ بدل گیا. ایک نئی تہذیب نے جنم لیا. اور یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ استاذہ ڈاکٹر زیبا وقار، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس ادارے کی وجہ سے. میں سوچتی ہوں اگر یہ ہاسٹل نہ ہوتا تو آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ میں نہ ہوتی. مجھے اپنی ہما سے بھی بہت پیار ہے، مجھے اپنی استاذہ سے بھی بہت پیار ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جس سے محبت ہو تم اس کو بتاؤ کہ مجھے آپ سے محبت ہے. مجھے ان سب سے بہت پیار ہے. پھر یہاں کی کلاس کی چیئرز، اتنی ہماری اچھی پیاری کلاس ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں. یہاں پر رہ کر میں نے پریزنٹیشنز دی، کیونکہ میری بہت کم ایجوکیشن ہے تو میں کبھی اس طرح کالجز وغیرہ میں نہیں گئی، لیکن میں نے دیکھا ہوا ہے تھوڑا. اتنی پیاری ہماری کلاس، مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. یہاں پر رہ کر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میں اب تھوڑا سا اداس ہوں کہ اب ہم گھر جا رہے ہیں. اب گھر جا کر جو ہے وہ کام کرنے پڑیں گے، کیونکہ نہ یہاں پہ کوئی کام نہیں کرواتے. یہاں کی سب سے اچھی بات یہ ہے، نہ کپڑے، نہ صفائی کرنی پڑتی ہے، کھانا بھی بنا بنایا خود ہی مل جاتا ہے. کلاس میں آؤ، کلاس سے واپس آؤ، صاف ستھرا پیارا سا کمرہ، دھلے ہوئے واش روم، بنا بنایا کھانا، بیٹھ کے کھاؤ اور بس کمرے میں چلے جاؤ آرام سے، اور بس اپنے کام کرو اور بس پڑھو. مجھے یہاں کا ماحول، یہاں کی انوائرمنٹ بہت اچھی لگی، اور مجھے یہاں پر رہنے کا، پڑھنے کا بہت مزہ آیا. میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنی زیادہ بدل جاؤں گی اور میری زندگی میں اتنی زیادہ تبدیلیاں آئیں گی. یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اس ادارے میں آنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری تمام استاذہ کرام کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا کرے، النساء کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے استاذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. ہماری تقریب اپنے اختتامی مراحل پر ہے. ہماری بیچ 13 کی معلمات نے اپنی اساتذہ کرام کے لیے ایک نظم تیار کی ہے. ہم نے اپنے اساتذہ سے بہت کچھ سیکھا
طالب علم اور استاد کا رشتہ تمام رشتوں سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ استاد وہ ہے جو گمان کو یقین میں بدلتا ہے، استاد بنجر زمین کو کھلیان بنا دیتا ہے، استاد وہ ہے جو نگاہ چشم بصارت کو نگاہ بصیرت عطا کرتا ہے۔ توڑ دیتے ہیں جہالت میں اندھیروں کا تلسم، علم کی شمع جلاتے ہیں ہمارے استاد۔ منزل علم کے ہم لوگ مسافر ہیں مگر راستہ ہم کو دکھاتے ہیں ہمارے استاد۔ زندگی نام ہے کانٹوں کے سفر کا لیکن راہ میں پھول بچھاتے ہیں ہمارے استاد۔ اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں معلمہ قرۃ العین اور اس کے ساتھیوں کو کہ وہ آئیں اور نظم پیش کریں۔ محترم ذی قدر میرے اساتذہ ہے دعا خوش رہے ذات استاذ کی، دن بھلا ہو بھلی رات استاذ کی، ہے دعا خوش رہے ذات استاذ کی، دن بھلا ہو بھلی رات استاذ کی۔ علم سے ہم کو سرشار کرتے رہے، بے ثمر کو ثمر بار کرتے رہے، علم سے ہم کو سرشار کرتے رہے، بے ثمر کو ثمر بار کرتے رہے۔ ہم تھے ماں باپ سے دور برسوں تلک، باپ ماں جیسے وہ پیار کرتے رہے، ہم تھے ماں باپ سے دور برسوں تلک، باپ ماں جیسے وہ پیار کرتے رہے۔ کیا کہیں ہم عنایات استاذ کی، دن بھلا ہو بھلی رات استاذ کی، ہے دعا خوش رہے ذات استاذ کی، دن بھلا ہو بھلی رات استاذ کی۔ درد و غم میں بھی ہنس کر پڑھایا ہمیں، اپنا غم بھی کبھی نہ بتایا ہمیں، درد و غم میں بھی ہنس کر پڑھایا ہمیں، اپنا غم بھی کبھی نہ بتایا ہمیں۔ دشمن دین سے تنہا لڑ جائیں ہم، اتنا مضبوط و قابل بنایا ہمیں، دشمن دین سے تنہا لڑ جائیں ہم، اتنا مضبوط و قابل بنایا ہمیں۔ کیسے بھولیں گے خدمات استاذ کی، دن بھلا ہو بھلی رات استاذ کی، ہے دعا خوش رہے ذات استاذ کی، دن بھلا ہو بھلی رات استاذ کی۔ گرتے گرتے سنبھلنا سکھایا ہمیں، شمع حق بن کے چلنا سکھایا ہمیں، گرتے گرتے سنبھلنا سکھایا ہمیں، شمع حق بن کے چلنا سکھایا ہمیں۔ دشمنوں سے محبت سکھائی ہمیں، زندگی کو بدلنا سکھایا ہمیں، دشمنوں سے محبت سکھائی ہمیں، زندگی کو بدلنا سکھایا ہمیں۔ ہم یہ جو بھی ہیں سوغات استاذ کی، دن بھلا ہو بھلی رات استاذ کی، ہے دعا خوش رہے ذات استاذ کی، دن بھلا ہو بھلی رات استاذ کی، ہے دعا خوش رہے ذات استاذ کی، دن بھلا ہو بھلی رات استاذ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہما عرفان ہے، میں النساء اسلامک انسٹیٹیوٹ کی آن لائن اور آن کیمپس کی اکیڈیمک کوآرڈینیٹر ہوں۔ الحمدللہ اب میں بیچ 13 آن کیمپس اسٹوڈنٹس کے اسکالرشپس اناؤنسمنٹس کروں گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے قرآن ہاؤس میں جو بیچ چل رہا ہوتا ہے، ہر مہینے ان کے کنسالیڈیٹڈ رزلٹ میں فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ پوزیشنز پر ہم اسکالرشپس دیتے ہیں۔
رمضان کی مصروفیات کی وجہ سے اور رمضان کی بریک کی وجہ سے کچھ منتھس کا اسکالرشپ اکٹھا ہوا ہے، تو میں آپ کو جنوری سے لے کر جون تک تمام منتھس کی 1 by 1 اسکالرشپس اناؤنسمنٹس کروں گی، تاکہ ہم استاذہ ڈاکٹر زیبا وقار صاحبہ انہیں اسکالرشپ دے سکیں۔ میں استاذہ کرام سے ریکویسٹ کروں گی کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں تاکہ ہم باقاعدہ طور پہ اسکالرشپس کی اناؤنسمنٹ کر سکیں۔ ہاں جی، جنوری 2025 فرسٹ پوزیشن گوز ٹو قرۃ العین 96.7%۔ ماہم شفیق سیکنڈ پوزیشن ماہم شفیق 94.1%۔ ہاں جی، قرۃ العین فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن ماہم شفیق، تھرڈ پوزیشن کائنات نذیر 93.9%۔ ہاں جی، فورتھ اور ففتھ جو پوزیشنز ہیں ان پر اسکالرشپ تو نہیں ہے، لیکن ہم نے چھوٹا سا ان کے لیے انعام رکھا ہوا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ یقین کریں نمبر کا فرق ہے، اتنا پرسنٹیجز کا فرق ہے، 1% بھی نہیں بلکہ پوائنٹس کے حساب سے پوزیشنز ہیں۔ ہاں جی، فورتھ پوزیشن الشبہ ریاض 93%، ففتھ پوزیشن اقرا کوثر 92.6%۔ ہاں جی، جنوری کے اسٹوڈنٹس آ جائیے۔ فیبری 2025 فرسٹ پوزیشن قرۃ العین 96.4%۔ اب آپ لوگ ذرا پرسنٹیجز دیکھیے گا۔ سیکنڈ پوزیشن تحریم ناصر 96.3%، جسٹ 0.5 کا فرق ہے۔ تھرڈ پوزیشن علیشہ سلیم 96.3%، دو سیکنڈ پوزیشنز ہیں، سیم پرسنٹیج۔ تھرڈ پوزیشن اقرا ظفر 95.7%۔ فورتھ پوزیشن فار دا گفٹ شائستہ شکور 95%۔ ففتھ پوزیشن مصباح ناصر، یہ ہماری دیر کی بچی ہیں، یہاں موجود نہیں ہیں۔ ہاں جی، منتھ آف اپریل عائشہ یونس فرسٹ پوزیشن 98.5، یہ ایبسنٹ ہیں، عائشہ یونس ایبسنٹ ہیں، ان کا نکالنے کے۔ سیکنڈ پوزیشن قرۃ العین 97.8%۔ تھرڈ پوزیشن ماہم شفیق 95.7%۔ ماشاءاللہ، آپ دیکھیں کیسے پوائنٹ پر پرسنٹیجز ہیں ان کی۔ فورتھ پوزیشن اقرا ظفر 95%۔ ففتھ پوزیشن تحریم ناصر 94.2%۔ ہاں جی، مئی 2025 فرسٹ پوزیشن ماہم شفیق 97.5%۔ سیکنڈ پوزیشن تحریم ناصر 97.3%۔ تھرڈ پوزیشن کائنات نذیر 96%۔ فورتھ پوزیشن الشبہ ریاض 95.8%۔ ففتھ پوزیشن اقرا ظفر، اقرا پھر آ جائیں، 95.2%۔ جون 2025 ان کے ریزلٹس جون تک ہیں، لاسٹ منتھ۔ فرسٹ پوزیشن تحریم ناصر 96.6%۔
Second position, Maham Shafiq, 95.6%. Third position, Maniha Ruman, 94.6%. Fourth position, Imama Yunus, 90%. Fifth position, Mahnoor Ramazan, 90%. माशाल्लाह इतने अच्छे रिजल्ट हैं. लिटरली मैंने इस वक्त 7 पोजीशंस लिखी हुई थी बिकॉज सब 90 से अबव हैं, बट टाइम की कमी की वजह से मैं अनाउंसमेंट्स नहीं कर रही हूँ. बट इनका रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह इनके पोजीशंस के साथ भी नोटिस बोर्ड पे लग जाएगा और वैसे रिजल्ट ये सब अपना देख चुके हैं. अल्लाह सुब्हाना ताला सबको जज़ाए खैर दे. उस्ताज़ा जी जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा. और तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारक भी. अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत साबित कदमी अता फरमाए. जो चीज़ आपने जो बातें जो इल्म जो अहकामात आपने सुने, अल्लाह इन पर आपको साबित कदमी भी दे और इनको लोगों को फैलाने की तौफीक अता फरमाए. आमीन. जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा. हमारा प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल पर है. कुरान सीखने का सफ़र अपने अल्फाज में बयान करने के लिए मैं दावत देती हूँ बैच 13 की तालबा मुअल्लिमा तुर्ब फातिमा को. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम तुर्ब फातिमा है और मैं शहर फैसलाबाद के एक गांव से बिलोंग करती हूँ. कुरान सीखने का जो एक्सपीरियंस रहा उसको मैंने अशार में कलमबंद किया है. कुरान सीखने का शौक़ जो दिल में बसाया, जामिया अन्निसा तक अल्लाह ने पहुँचाया. कुरान की तफसीर सुनकर किया जो खुद का मुहासबा, गुमराही और जहालत की दलदल में खुद को पाया. शदीद गमो परेशानी में सवाल उस्ताज़ा तक पहुँचाया. प्यारी उस्ताज़ा ने रब की गफूरुर रहीम सिफ़ात का तारुफ करवाया. जो सोचा कि छोड़ूं गुनाहों को तो करूं कौन सी नेकी, जो सोचा कि छोड़ूं गुनाहों को तो करूं कौन सी नेकी, आयतल बिर का तसव्वुर ज़हनो दिल में समाया. मोहसिना है वो हमारी प्यारी उस्ताज़ा, सिबगतुल्लाह ओढ़ने का जो हुक्म सुनाया, नहनु लहू मुस्लिमून का मतलब समझाया. सूरह नूर एहज़ाब हुजरात पढ़ाई इस तरह और कहा प्यारी बेटियों इनमें ख़ास हुक्म है हमारे लिए आया. उंगली थाम कर प्यारो मोहब्बत और मिसालों से अहकाम समझाए. फिर कहीं न लगा कि कुरान का कोई भी हुक्म था सिर्फ उस दौर के लिए आया. तागूत के अंधेरों में भटक रही थी, तागूत के अंधेरों में भटक रही थी. अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ का मतलब समझाया. मन अंसार इल्लाह के बदले लिया जो हमसे वादा, हमने भी नहनु अंसारुल्लाह का स्लोगन उठाया. वादा दे चुके हैं हम प्यारी उस्ताज़ा को, मामलाते ज़िंदगी में इख्तियार करना है कुरान और हदीस का तरीका. हक इस पढ़ाई का होगा अदा जब हमने इसको दूसरों तक पहुँचाया. न कर पाएंगे शुक्रिया अदा उस प्यारी मोहसिना का, न कर पाएंगे शुक्रिया अदा उस प्यारी मोहसिना का. गुमराही से निकाल हदायत के रास्ते पे चलना सिखाया, गुमराही से निकाल हदायत के रास्ते पे चलना सिखाया. अब कुछ मैंने जामिया के बारे में भी लिखा है. शहर लाहौर में अमारत जामिया अन्निसा की खूबसूरत लाजवाब, खूबसूरत बाकमाल लाजवाब सी, जहाँ दी जाती है तालीम हदीसों कुरान की. ये महज बात नहीं है सच्चाई है मेरे दिलो जान की. नहीं पाई ऐसी दरसगाह कहीं भी तदरीसों कुरान की. जामिया दाखिल होते ही बाएं हाथ ऑफिस है इंतज़ामिया के, जो हर वक्त सारे मुतहर्रिक है हमें बनाने में रब की पसंदीदा सी. थोड़ा आगे बाएं हाथ क्या में सहूलियात मुहैया है इस तरह, अच्छी रहाइश बना बनाया खाना और फिजा पुरसकूं खुशगवार सी. लड़कियां रहती है वहाँ इस तरह जैसे शहजादियों की होती है आन बान सी.
اس پرکیف ماحول میں پڑھا کر قرآن استاذہ نے دیا پیغام، مستقل چاہیے اگر جنت کی شکل میں یہ شان، تو میری طرح کرو تم بھی تعلیم قرآن کی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ہماری تقریب کا آخری مرحلہ ہے، میں آپ سے کچھ الوداعی کلمات کہنا چاہتی ہوں۔ حاضرین محفل، آج وقت کو روکنے کا جی چاہتا ہے، جانے کس کے چھن جانے کا ڈر رہتا ہے۔ بچے بن کر ہی تو آئے تھے ہم سب، ایک دوسرے سے کتنے پر آئے تھے ہم سب، جامعہ کے کچھ ہی دنوں میں ایک ہو گئے، ہنسنے کھیلنے کے بہانے ہم نیک ہو گئے۔ پہلے سوچتے تھے کہ جلد ہی یہاں سے چلے جائیں گے، اب سوچتے ہیں کہ دوبارہ یہ سما کہاں پائیں گے۔ میں اپنی تمام اساتذہ کرام اور آنے والی ساتھیوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے میں ہما آپی اور باقی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہمارے لیے اس الوداعی تقریب کا انعقاد کروایا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اس الوداعی تقریب میں کیا بیان کروں۔ میرے دل میں ایک غم کی لہر ہے جسے الفاظ کا روپ دینا میرے لیے مشکل ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ مجھے آج بھی جامعہ کے وہ لمحات، خواہ وہ پڑھائی کے وقت کے ہوں یا مزاح کے وقت کے، بے تاب ہو کر وہ لمحات میرے ذہن میں رقص کرتے ہیں۔ اب ہمیشہ مجھے وہ لمحات یاد آئیں گے۔ 7 بجتے ہی ہوٹر کی چنگھاڑ پر سب کا اپنی خوابگاہیں چھوڑ کر بھاگنا اور کچن کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ناشتہ وصول کرنا اور آمنہ ثنا کو فاتحانہ نظروں سے دیکھنا، اس کے بعد ہما آپی کے ڈر سے اپنے بستر سمیٹنا اور کلاس کی طرف بھاگنا، اور اس کے بعد لسننگ نہ آنے پر اپنی سیٹس بدلنا کہ کہیں مجھ سے ترجمہ نہ سن لیا جائے۔ ہاں، بہت یاد آئے گا اتوار کا انتظار، صرف اس لیے کہ 10 بجے تک نیندیں پوری ہوں گی۔ خیر تجھے تو جانا ہی تھا، خیر تجھے تو جانا ہی تھا، جہاں بھی تیرے ساتھ چلی گئی۔ جزاک اللہ خیر۔